ہمارے سینئر آفیشلز کی طرف سے بہت اسٹرکٹ ڈائریکشنز تھیں کہ ہم نے موٹر سائیکل چوری کو اسلام آباد سے ختم کرنا. 3 ملزمان پر مشتمل ہم نے ایک گینگ گرفتار کیا. وقار عرف بوبی اس گینگ کا ماسٹر مائنڈ لیڈر تھا، جو کہ پہلے بھی ریکارڈ یافتہ تھا. ان کے قبضے سے الٹیمیٹلی ہم نے 7 موٹر سائیکلیں ریکور کی. موٹر سائیکل چوری کرنے کے بعد ان کا جو تیسرا ساتھی تھا غفور، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک کباڑیا تھا، وہ ان سے موٹر سائیکلیں خرید کے آگے اسکریپ کی شکل میں اس کو سیل آؤٹ کرتا، ڈسپوز آف کرتا تھا. السلام علیکم، میں ہوں نوید علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل. جی ناظرین، ہم موجود ہیں اس تانا شہزاد ٹاؤن اسلام آباد میں. بائک چوری کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، جہاں پہ پولیس سرگرم ہے ان کو پکڑنے میں. گزشتہ روز پکڑے گئے گینگ کے بارے میں جانیں گے یہاں کے SHO سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سر، آپ نے بزی شیڈول میں ہمیں ٹائم دیا. سر، سننے میں یہ ہے کہ گزشتہ روز آپ لوگوں نے اسلام آباد پولیس نے کارروائی کر کے ایک بائک گینگ کو پکڑا ہے. سر یہ بتائیے گا کیسے پکڑا گیا اور یہ بائک چوری کر کے کہاں لے کے جاتے تھے، اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ آئے اور ہمیں اپنے اظہار کا موقع دیا. تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ دنوں ہم نے موٹر سائیکل چوری، جو کہ پورے اسلام آباد کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے، تو ہمارے سینئر آفیشلز کی طرف سے بہت اسٹرکٹ ڈائریکشنز تھیں کہ ہم نے موٹر سائیکل چوری کو اسلام آباد سے ختم کرنا. تو اس حوالے سے ہم نے سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان جو موٹر سائیکل چوری میں پہلے چلان ہو چکے تھے، ان کے اوپر کارروائیاں شروع کیں اور اپنے ہاٹ اسپاٹس کے اوپر اپنے کیمراز جو لگے ہوئے ہیں، سیف سٹی کیمراز، لوکل کیمراز، ان کی مدد سے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ سسپیکٹ تھے، اور ہمیں یقین تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے ایک خصوصی ٹیم بنائی تھانہ شہزاد ٹاؤن کے اندر، اور ایسے سسپیکٹس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر گرفتار کیا. الٹیمیٹلی 3 ملزمان پر مشتمل ہم نے ایک گینگ گرفتار کیا. وقار عرف بوبی اس گینگ کا ماسٹر مائنڈ لیڈر تھا، جو کہ پہلے بھی ریکارڈ یافتہ تھا. اس کو ہم نے گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے الٹیمیٹلی ہم نے 7 موٹر سائیکلیں ریکور کیں. یہ موٹر سائیکل چوری کرنے کے بعد ان کا جو تیسرا ساتھی تھا غفور، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک کباڑیا تھا، اور وہ ان سے موٹر سائیکلیں خرید کے آگے اسکریپ کی شکل میں اس کو سیل آؤٹ کرتا، ڈسپوز آف کرتا تھا. تو یہ ہم نے جو بندے پکڑے، یہ تقریباً ادھر کے ہی شہزاد ٹاؤن کے ایریا کے ہی رہائشی تھے، اور یہیں پہ موٹر سائیکل چوری کی واردات کرنے کے بعد ادھر ہی ڈس اپیئر ہو جاتے تھے. سر یہ بتائیے گا کتنی بائکس ان سے وصول ہوئی ہیں؟ ابھی تک ان سے 7 موٹر سائیکل ہم نے ریکور کر لی ہیں. اس کے علاوہ ان سے ہمیں کچھ اسپیئر پارٹس، کھلی ہوئی موٹر سائیکلیں وہ بھی ریکور ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو پراپر جو کمپلیٹ بائکس ہیں وہ ہم نے 7 ان سے ریکور کر لی ہیں. کیا سر جو بائک ریکورز ہوئی ہیں تو کیا وہ ان کے آنرز کو ریٹرن کر دی گئی ہیں؟ جی بالکل. یہ 7 موٹر سائیکلیں جو ہم نے ریکور کی ہیں، یہ تھانہ شہزاد ٹاؤن میں ہی ان کی FIR رجسٹرڈ تھیں، اور ان کے مالکان نے آگے اپنی موٹر سائیکلز کو شناخت کیا، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. باقی آگے جو ہمارا پروسیجر ہے سپرداری کے ذریعے وہ اپنی موٹر سائیکلز لے کے جا رہے ہیں. سر یہ بتائیے کہ اس گینگ میں کتنے بندے ہیں، کیا سارے پکڑے گئے ہیں یا کچھ رہتے ہیں؟ اس گینگ میں مینلی 3 ہی لوگ تھے. یہ 2 اس میں وقار عرف بوبی اور دوسرا زرشاد. یہ بیسیکلی موٹر سائیکل چوری کر کے اور اپنے تیسرے ساتھی غفور کو جا کے بیچتے تھے. تو ایکٹیو رول جو تھا اس میں، آپریشنل رول، وہ بوبی یعنی وقار عرف بوبی اور زرشاد کا تھا. تو سر یہ بائک چوری کر کے اس کا کیا کرتے تھے؟ کیا اگلے کرائم میں یوز کرتے تھے یا پھر سر اس کو سیل آؤٹ کرتے تھے؟ یہ آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے. یہ موٹر سائیکل چوری کرنے کے بعد وہ پیسے وصول کرتے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو شاید یہ اس بات پہ یقین نہ آئے کہ 1 لاکھ روپے کی، 1.25 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی بائک جو ہے محض 5 سے 10 ہزار کے درمیان یہ بیچتے تھے. اور یہ بیچ کے اپنے جو بھی ان کا گزر بسر ہے اس طریقے سے کرتے تھے، کھا پی کے اڑا دیتے تھے. جب وہ پیسے ختم ہو جاتے تھے دوبارہ پھر موٹر سائیکل چوری کر لیتے تھے. تو سر یہ جن کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، کیا سر ان کو بھی آپ نے پکڑا ہے یا بھی وہ رہتے ہیں؟ جی بالکل. تیسرا جو ان کا ساتھی غفور تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کباڑ والا تھا، اس کو بھی ہم نے گرفتار کیا. سر یہ بتائیے گا ان کا طریقہ واردات کیسے تھا؟ سر کیسے یہ چوری کرتے تھے؟ یہ لوگ مارکیٹ میں رینڈملی، جس طرح شاپنگ کے لیے کوئی لوگ آتے ہیں، یہ اس طرح آ کے کسی ایک پوائنٹ کو سلیکٹ کرتے تھے، اور وہاں پہ کوئی بندہ شاپنگ کے لیے، مثال کے طور پر اگر کسی سپر مارکیٹ کے باہر کھڑے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ آیا ہے یہاں پہ شاپنگ کے لیے، اور سپر مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے ایٹ لیسٹ اس کو 10 سے 15 منٹ تو لگ جائیں گے. اب ان 2 بندوں میں سے یعنی کہ جو بوبی ہے اور دوسرا زرشاد،
ان میں سے ایک بندہ موٹر سائیکل کھولتا تھا اور دوسرا بندہ اس بندے کے اوپر نظر رکھتا تھا کہ وہ بندہ شاپنگ کر کے کتنی دیر تک واپس آتا ہے. تو پہلا بندہ جب موٹر سائیکل ان لاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا وہ دوسرے بندے کو سگنل دیتا تھا, وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے دونوں پھر فرار ہو جاتے تھے. تو بعد میں 10-15 منٹ کے بعد جب اونر آتا اور دیکھتا کہ اس کی موٹر سائیکل اپنے اس پوائنٹ پہ موجود نہیں جہاں پہ اس نے پارک کی تھی, دین ہی میکس 15 کال, اور لوگوں کو پھر اس طریقے سے مشکلات پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. سر یہ بتائیے گا ان کے اوپر اور بھی کوئی سر شکایات ہیں یا فرسٹ ٹائم یہ پکڑے گئے ہیں؟ جی, میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ وقار عرف بوبی جو ہے یہ اس سے پہلے ایک بار چلان ہو چکا ہے تھانہ شہزاد ٹاؤن سے ہی. باقی جو دونوں ملزمان ہیں یہ پہلے کبھی نہیں پکڑے گئے, لیکن ابھی ان کے نام آئے اور ان کی فوٹیجز ملیں اور یہ باقاعدہ طور پہ ملوث تھے جنہوں نے دوران تفتیش بھی اپنا اعتراف جرم کیا, جن کو ہم نے پراپرلی اس مقدمے میں اریسٹ کر کے آگے تفتیش جاری ہے. سر انٹروگیٹ کرنے کے بعد سر ان نے کتنی بائکس کو ایکسیپٹ کیا, کتنی چوریاں انہوں نے کی ہے؟ انہوں نے ابھی تک تقریباً 10 وارداتوں کا انکشاف کیا اور ان 10 وارداتوں میں سے ہم نے 7 موٹر سائیکلیں ان سے ریکور کر لیں. جو بندے پکڑے گئے ہیں جو گینگ, کیا یہ سر بائکس چوری کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کسی کرائم میں انوالو ہوتے ہیں؟ یہ جو گینگ ہم نے اسپیشلی پکڑا ہے یہ صرف موٹر سائیکل بائک تھیفٹ میں ہی انوالو تھے. بائک تھیفٹ کے علاوہ کسی اور کرائم میں یہ سر دست انوالو نہیں تھے. سر عام شہریوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو بائک یوزر ہیں, ان کو کیا احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے کہ ان کی بائکس چوری ایٹ لیسٹ نہ ہو؟ اچھا, یہ آپ کا کویشچن بڑا دلچسپ ہے اور اس پہ میں 1-2 باتیں بتانا ضروری سمجھوں گا. یہ جتنے بھی ہم نے موٹر سائیکل ان سے ریکور کیے یا یہ جو موٹر سائیکل چوری ہوئے, ان میں موسٹلی بائک ایسے تھے جو کہ ان لاک پارک کیے گئے تھے. یعنی کہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ اتنی جلدی میں ہے یا وہ اتنی کیئرلیسلی وہاں پہ بائک پارک کرتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو وہاں سے ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے. تو اس میں کچھ موٹر سائیکل تو ایسے تھے جو کہ بالکل ہی لاک نہیں تھے. تو ہدایات اس میں یہی ہیں, پریکاشنس لیں لوگ, اس بائک کو پراپرلی لاک کریں. اس کا ایک وائر لاک ملتا ہے, وہ وائر لاک اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہے, 400-500 روپے میں مل جاتا ہے. اس وائر لاک کو یوز کریں. اپنی موٹر سائیکل کا جو لاک ہے اس کو پراپرلی مینٹین کریں, وہ فری نہ ہو یا وہ ایسے نہ ہو کہ کسی بھی چابی سے کھل جانے والا ہو. اور سیکنڈ یہ کہ اپنے بائک کو پراپر پارکنگ میں کھڑا کریں. رینڈملی روڈ کے اوپر لوگ کھڑی کر دیتے ہیں جو کہ کوئی بھی گزرنے والا آنے جانے والا اس بائک کو دیکھتا ہے تو اس کو لے جاتا ہے. اور تھرڈ یہ کہ وہاں پہ موجود سیکیورٹی وہاں پہ جو ہے اس کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا سینسٹائز کر دیں کہ یہ ہماری بائک ہے, اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. تو یہ تھوڑی سی احتیاطیں یہ اگر کر لیں تو ہم بائک چوری کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے تھانہ شہزاد ٹاؤن محمد عظیم صاحب. ان کا کہنا ہے اگر آپ اپنی بائک کی سیفٹی چاہتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو پراپر لاک کیا کریں. پولیس تبھی آپ کی مدد کر سکتی ہیں جب آپ پولیس کا ساتھ دیں, ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں, پولیس کا ساتھ دیں. پولیس ہمارے لیے. ہمیں اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.